السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دن بڑا ہی خوفناک معرکہ بھرپا ہوا تھا۔ ہندوستان کے بزدل فوجیوں نے بالکل اچانک ہی آزاد کشمیر ایک چوکی پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ اس چوکی میں چند پاکستانی فوجیوں کے سوا اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا جو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود شیر صفت جوان دشمن کی اندھا دھند فائرنگ کے سامنے یوں ڈٹ گئے جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن جو اپنی بھاری بھرکم اسلحہ کے بھروسے پر اپنی شامت کو دعوت دے چکا تھا، اب تک چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ حالانکہ اس دن حملے کا پروگرام طے کرنے والوں کو یقین تھا کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ پاکستان کی اس سرحدی چوکی پر قبضہ کر لیں گے، لیکن اب جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے مل رہا تھا تو ان کے ہوش و حواس اڑنے لگے۔ چنانچہ فوری طور پر مزید مدد طلب کر کے اس حملے کو زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب پاک فوج کے شہینوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس سوائے چند بندوقوں کے کچھ نہیں تھا جن سے وہ مقامی آبادی کی حفاظت کا فریضہ تو سر انجام دے سکتے تھے، لیکن اتنی بھاری حملے کا جواب وہ زیادہ دیر تک نہ دے سکتے تھے۔ ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث یہ بھی تھا کہ مسلسل کوشش کے باوجود وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر ان سب مشکلات کے باوجود ابھی تک اپنے مورچوں پر نہ صرف ڈٹے ہوئے تھے بلکہ ان میں سے بعض تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آگے بڑھ کر دشمن کے علاقے میں بھی پہنچ گئے تھے اور بالکل قریب سے دشمن پر جوابی فائر کر رہے تھے۔ دراصل انہیں معلوم تھا کہ اصل طاقت اللہ کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، جبھی تو انہیں نہ اپنی کمزوری کا احساس تھا نہ ہی ناکمک پہنچنے کا غم۔ اس صورتحال میں دونوں طرف سے بھڑکنے والی آگ تیز تر ہوتی چلی گئی اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے وادی سماہانی کی سرزمین پھٹ چکی ہے اور اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اسی دوران ایک سانیہ پیش آ گیا۔ مارکے کے بالکل درمیان میں دو فوجی جوان جو دونوں فوجوں کی درمیانی سرحد نالا ارسل کو پار کر کے دشمن کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اچانک دشمن کی فائرنگ کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں ان میں سے ایک جوان شہید اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ دونوں دشمن کے علاقے میں اس قدر اندر تک چلے گئے تھے کہ اب اتنی شدید برستی ہوئی آگ میں انہیں اٹھا کر واپس لانا تقریباً ناممکن تھا، جبکہ شہید کی لاش کو دشمن کے نیچے سے نکالنا تھا اور زخمی کو جلد از جلد طبی امداد فراہم کرنا یہ بھی ضروری تھا۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ فوجی جوان ابھی اپنے شہید اور زخمی ساتھیوں کو دشمن کے علاقے سے نکالنے کے لیے پلاننگ کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں قریبی جھاڑیوں سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ سب یکدم چونک گئے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر چند ہی لمحوں بعد یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ایک دبلی پتلی سی کمزور عورت اپنے کندھوں پر اس زخمی مجاہد کو لادے ہوئے آ رہی ہے، مگر اس قدر مشکل کام کے باوجود اس کے چہرے پر نہ خوف و ہراس ہے اور نہ ہی پریشانی کے آثار۔ اس عورت نے زخمی مجاہد کو باقی فوجیوں کے درمیان چھوڑا اور یکدم تیزی سے گھوم کر جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فوجی جوان ابھی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک مرتبہ پھر جھاڑیوں سے آواز آئی اور وہی عورت دوبارہ نمودار ہوئی۔ اب اس کے کندھوں پر شہید مجاہد کی لاش تھی
اس نے وہ لاش فوجیوں کے درمیان رکھی اور زخمی مجاہد کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئی، جہاں اس نے اس مجاہد کے زخموں پر مرہم پٹی لگائی۔ یہ دلیر خاتون جس نے یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، کشمیر کی عظیم بی بی مجاہدہ بی بی عائشہ تھی۔ عائشہ بی بی 1920 میں پیدا ہوئی۔ 1938 سے وہ موہڑا گڑھی میں اپنے شوہر سوار خان اور بچوں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں مقیم تھی۔ موہڑا گڑھی آزاد کشمیر کے ضلع بھیمبر کی تحصیل سماہانی موضوع کہالویاں کا انتہائی خوبصورت اور سرسبز و شاداب گاؤں ہے۔ گڑھی کھاولیاں کشمیر میں جنگ بندی لائن کے قریب 40 فٹ چوڑے نالہ ارسل پر واقع ہے، جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے درمیان ایک عارضی حد قائم کرتا ہے۔ عائشہ بی بی کا خاندان کئی پشتوں سے یہاں آباد تھا۔ 1947 کے بعد سے بھارتی فوج نے اس کے گھر کے عین سامنے نالے کے دوسرے کنارے پہاڑی کے نشیب میں مستقل مورچہ بنایا ہے، لیکن عائشہ بی بی کی وجہ سے کبھی بھارتیوں کو مورچے سے نکل کر سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہے۔ عائشہ بی بی قیام پاکستان سے قبل بھی اپنے علاقے کے مظلوم مسلمانوں کو ڈوگروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے طاقتور لوگوں کے خلاف نامرد آزما رہتی تھی۔ علاقے کا نمبردار بشیرو خان ڈوگروں سے ملا ہوا تھا۔ انہیں خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرتا، حتیٰ کہ ان کے مال مویشی اور فصلیں زبردستی چھین کر ڈوگروں کے حوالے کر دیتا۔ عائشہ بی بی تک بات پہنچتی تو وہ بلا خوف اس کے گھر چلی جاتی اور مسلمانوں کا مال و اسباب اس سے واپس لے کر انہیں دلا دیتی۔ 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر فطری طور پر شیخ عبداللہ اور پنڈت نہرو سے ساز بار کر کے کشمیر کا ناجائز الحاق ہندوستان سے کر دیا تو پوری ریاست جموں کشمیر میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ عائشہ بی بی نے اپنے گاؤں کی آبادی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی بھی حال میں ہجرت نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں ڈٹے رہیں گے، اپنی زمین کی حفاظت کریں گے، یا تو یہاں آزادی کا سبز ہلالی پرچم لہرائیں گے یا پھر سب شہادت کا جام نوش کر کے وطن کا حق ادا کریں گے۔ چنانچہ عائشہ بی بی نے مردانہ وار اپنے گاؤں کے بہادر مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ڈوگرا فوج کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک پیدائشی مجاہدہ تھی۔ اعلان جہاد کے بعد وہ ہر روز اپنے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے کلہاڑیوں، تلواروں اور بندوقوں سے جنگ کرنے کی تربیت دیتی۔ کبوتر گلا اور السل نالہ سے مسلح ڈوگرے جتھوں کی صورت میں گزرتے تو عائشہ بی بی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر ان پر حملہ کرتی۔ ڈوگرے اچانک کاروائی سے بوکھلا کر اسلحہ اور لاشیں چھوڑ کر بھاگ جاتے اور کسی کو اس گاؤں میں قدم رکھنے کی جرت نہ ہوتی۔ اس طرح اس کے پاس کافی اسلحہ جمع ہو گیا تھا جو اس نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اکتوبر 1947 میں کبوتر گلا اور نالہ ارسل میں ڈوگرا فوج اور مجاہدین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عائشہ بی بی کی کوششوں سے گاؤں کے ایک بھی آدمی نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، بلکہ سب دشمن کے خلاف ڈٹے رہے۔ بالآخر اس علاقے میں دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی اور سماہانی کی شاداب وادیوں میں آزادی کا سبز پرچم لہرانے لگا۔ جنگ بندی کے بعد اکثر اوقات آزاد علاقے کے لوگوں کے مویشی گھاس چرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں چلے جاتے۔ عائشہ بی بی باقاعدہ مسلح ہو کر دشمن کے علاقے میں جاتی اور اپنے لوگوں کے مویشی واپس لے آتی۔ اس علاقے میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کسی کی جرت نہ تھی کہ اس کے راستے میں آتا۔ 1965 میں جب کشمیر میں مسلح بغاوت کا آغاز ہوا تو ایک دن عائشہ بی بی کے مویشی نالہ ارسل پار کر کے مقبوضہ علاقے میں چلے گئے۔ اتنے میں بھارتی فوج کے مسلح جوان گشت کرتے ہوئے اس طرف آ نکلے اور عائشہ بی بی کے مویشیوں کو ہانک کر اپنے مورچوں کی طرف لے جانے لگے۔
عائشہ بی بی کو خبر ہوئی تو وہ چھپتے چھپاتے نالا عبور کر کے بھارتی فوجیوں کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئی۔ جو ہی 20 کے قریب دشمن سپاہی اس کے سامنے سے گزرے، عائشہ بی بی نے جھاڑیوں کی اوٹ سے ان پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ آنن فانن ایک فوجی کے سر پر بڑا پتھر لگنے سے نیچے گر پڑا۔ باقی فوجیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عائشہ بی بی نے گرے ہوئے فوجیوں پر اس انداز سے فیر کھول دیا کہ انہوں نے سمجھا وہ مسلح حریت پسندوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے زخمیوں کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے اور عائشہ بی بی تنے تنہا انہیں للکارتے ہوئے اپنے مویشی ہانک کر واپس لے آئی۔ عائشہ بی بی دن رات مجاہدین کی خدمت کرتی، انہیں کھانا پکا کر کھلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، اور جس قدر ممکن ہوتا انہیں ضروری معلومات فراہم کرتی۔ آزاد کشمیر ریجمنٹ کے کیپٹن میر افضل نے یہ تمام واقعات دستاویزی ثبوت کے ساتھ GHQ راول پنڈی لکھ کر بھیجے، اور ساتھ ہی وہ رائفل بھی بھیجی جو عائشہ بی بی نے بھارتی فوجیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے چھینی تھی۔ اس رپورٹ پر صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان نے بذریعہ یونٹ کمانڈر 14A کے ریجمنٹ عائشہ بی بی کو انعام کے طور پر ایک خودکار رائفل اور 5000 روپے نقد انعام دیا۔ ادھر اپنی ان تمام کارروائیوں کی وجوہ سے عائشہ بی بی دشمن کی ہٹ لسٹ پر تھی۔ دن کے وقت کسی بھارتی فوجی کی جرت نہ تھی کہ وہ اپنے مورچے سے نکل کر گڑی کہولیاں کے گھروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ عائشہ بی بی کا گھر دشمن کے مورچے کی زد میں تھا، لیکن جو ہی کوئی بھارتی فوجی اپنے مورچے سے باہر نکلتا، وہ اپنی رائفل لے کر چھت پر چڑھ جاتی اور اسے للکار کر واپس اپنے مورچے میں جانے پر مجبور کر دیتی۔ بھارتی فوجیوں کے ساتھ اس کی ازلی اور مذہبی دشمنی تھی۔ اگست 1965 کے دوسرے ہفتے میں ایک دن دشمن نے مجاہدہ عائشہ بی بی کی کارروائیوں سے تنگ آ کر رات کے اندھیرے میں اس کے گھر پر حملہ کر دیا۔ دشمن کو اندازہ نہ تھا کہ مسلمان مجاہدہ مرد ہو یا عورت نیند سے اشنا نہیں ہوتا۔ مجاہدہ عائشہ بی بی آہٹ سنتے ہی انعام میں حاصل کی ہوئی اپنی رائفل لے کر گھر کی چھت پر چڑھ گئی اور آم کے گھنے درخت سے دشمن پر فائر کھول دیا۔ اس اچانک اور غیر متوقع کارروائی سے دشمن کا ایک جوان عائشہ بی بی کے گھر کے قریب ہی گر کر جہنم واصل ہو گیا اور دوسرا شدید زخمی ہوا۔ عیار اور بزدل دشمن اپنے دو ساتھی عائشہ بی بی کے کھیت میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دراصل وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کا مقابلہ ایک تنہا عورت کر رہی ہے جس کے ہاتھوں ان کے 2 قیمتی آدمی ضائع ہو چکے تھے۔ 1971 کی جنگ کے دوران مجاہدہ عائشہ بی بی دن رات مسلح حالت میں چاقو چوبند رہتی۔ اس کی موجودگی کی بدولت جنگ کے باوجود گاؤں کے لوگوں میں قطعاً خوف و ہراس نہ تھا، نہ ہی دشمن کو ادھر کا رخ کرنے کی جرت تھی۔ اکتوبر 1999 میں مقبوضہ کشمیر میں جہاد آزادی کا آغاز ہوا تو عائشہ بی بی کے سر پر شوق شہادت کا جنون سوار تھا۔ اس نے اپنی پوری جوانی وطن اور اللہ کی جس راہ میں دی تھی، اپنی انجام بھی اسی میں کرنے کی آرزو مند کی تھی۔ 60 برس کی عمر میں اس کا جوش و خروش جوانوں جیسا تھا۔ 1990 میں مقبوضہ کشمیری سے لٹے پٹے مجاہدین کا قافلہ آزاد کشمیر میں سرحد عبور کر کے داخل ہوا تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ اب بھارت کا ایک فوجی بھی ریاست جموں کشمیر کی 1 انچ زمین پر نہیں ٹھہر سکتا۔ چنانچہ نالہ ارسل کے پار دشمن اس سے خوف زدہ رہتا اور اس کی حرکات اور سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہتا۔ 9 فروری 1991 کو دن کے 11 بجے یہ شیر دل خاتون پورے اعتماد کے ساتھ اپنے مویشیوں کو لے کر کھیتوں سے گزر رہی تھی کہ دشمن نے نشانہ لے کر مشین گن کا فائر کھول دیا۔ کشمیر کی یہ عظیم مجاہدہ سر میں گولیاں لگنے سے
موقع پر ہی اپنے وطن عزیز اور اسلام کی ناموس پر قربان ہو گئی۔ پاک فوج نے اس عظیم شہید خاتون کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ گڑھی کہولیاں کی اس پاک سرزمین میں دفن کیا جس کی آزادی اور عزت کے لیے عائشہ بی بی نے پوری زندگی مردانہ وار غاصب دشمن کا مقابلہ کر کے اسے ذلت امیز پسپائی پر مجبور کیے رکھا تھا۔ اس کے دو بیٹے پاک فوج میں وطن کی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دے کر ریٹائر ہوئے، اور ایک بیٹی فرزندہ بیگم جو اس کی اکثر کارروائیوں میں اس کے ساتھ رہتی تھی، سر اور بازو میں دشمن کی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئی۔ شہید عائشہ بی بی کی ولولہ انگیز زندگی اور آبرو مندانہ شہادت اب اپنے علاقے میں لوک داستان کی طرح زبان زد عام ہو چکی ہے۔ جٹ برادری کی یہ بے مثال خاتون اب اسلام کی بہو بیٹیوں کے لیے سرمایہ افتخار بن کر لوک گیتوں میں زندہ رہے گی، اور کشمیری قوم اس پر ہمیشہ ناز کرتی رہے گی۔ تو دوستو، یہ تھی بہادر خاتون، بہادر ماں کی بہادر بیٹی اور بہادر مجاہدہ عائشہ بی بی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ بہادری سے بھی نوازا تھا، جس نے اپنے وطن اور اپنے شہریوں اور اپنے گاؤں کے باسیوں کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی تھی۔ سچ یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیتا ہے، تو اس کے دل سے ہر قسم کا خوف و ہراس اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیبات فرمائے، اور ہمیں بھی دین اسلام پر چلنے اور دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔